بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری توجہ جس مضمون کی طرف دلائی گئی اس کے ضمن و ذائل میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا ہے تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں ایک خاتون کا تذکرہ ہوا، صوم و صلات کی پابند ہے لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں۔ فرمایا جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر لو، ترلا کیا بھائی، لجاجت سے کہا ہے، توجہ دلائی ہے۔ ہمسائیگی کے بہت سارے حق ہوتے ہیں، تو تقاضا تو یہی تھا کہ وہ ہماری باپ کی عمر کا تھا، سفید داڑھی تھی، کہ اس کا ہی احترام کر لیتے۔ نہیں ایسا ہوتا، رد عمل بڑا غلط آتا ہے۔ ہم کہتے گانا میرے گھر میں چلا ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ اور پھر اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے بڑی دولت ہے۔ حضرت علی فرماتے 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں، بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہوں، بیٹے صالح ہوں، اور ایک فرمایا کہ پڑوسی اچھے ہوں، اور 5واں فرمایا اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ تو یہ کسی کو اچھا ہمسایہ مل جائے بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ نشہ بیچتے ہیں، منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے۔ جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے تو اپنے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا ہی چھوڑ جائے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے۔
لوگ دیگے چڑھاتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا. تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے. اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے. حضور فرماتے وہ عورت جنتی ہے. بھائی جان، جنت کا معیار میٹھے بول ہیں، اچھے اخلاق ہیں. امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جن کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم ہے. پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اس اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا. میٹھی میٹھی باتیں من میں اتر گئیں. جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے. بھائی جان، جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے، حضور نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو. جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے، پہلی نصیحت فرمائی لا تسبن احدا. فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا. اس کو اخلاق سکھایا. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. معذرت سے بھائی ناراض بھی نہ ہوئیے گا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں گالیاں، اور گالی گھر کے ماحول سے ملی، اور جب پہلی بار اس نے گالی دی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے. گھر سے زندگی سے گالی نہیں نکالی، حوصلہ افزائی کی، اور اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے. وہی بچہ بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے. اس کا کوئی قصور نہیں. وہ تو 2 3 4 ماہ ہوئے ہیں آپ کے گھر آئی ہے، 25 سال تو ہمارے زیر تربیت رہا. گالی کا ماحول ہم خود دیتے ہیں. دیکھیے بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں نا. بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گیان مٹ ہے، گالی لکھو گے تو گالی آئے گی. اگر گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو اس کے بھی نتائج ہیں. شیخ جزولی، بہت بڑا نام، دلائل الخیرات، امت کو درود پہ تحفہ دیا. اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے، آپ فرماتے میں سفر میں تھا تو نماز ظہر کا وقت تنگ پڑ گیا. ایک کنواں نظر آیا، لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی. قریب ایک 8 9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی، تو میں نے اسے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو. وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی. حضرت سے کہتی کہ کہاں کے ارادے ہیں؟ فرماتے میں نے اسے منزل سے آگاہ کیا. مجھے پوچھتی ہے کس بستی کے رہنے والے ہو؟ ڈیرہ بتایا. کہتی شیخ نام بھی بتا دو. نام بڑا معروف تھا. جب نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی ہے حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے اپنے بڑوں سے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی، اور کنویں پہ آ کے اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. آپ فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا. اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر وضو کیا، نماز پڑھی. میں نے بچی کو بلا لی، بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو؟ کہا حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں. آپ فرماتے میں نے اس کا ترلا کیا تھی 10 میں بھی پڑھاں گا، میرے بچے بھی پڑھیں گے. تو اس نے کہا مجھے ایک بات پہ فخر ہے. کہا کیا؟ وہ کہتی میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ حضور سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سر رکوع آیا تو میرے نبی نے اس کنویں میں اپنا لواب دہن پھینکا
تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. آپ نے جو سکھانا ہے اس کے نتائج ضرور آئیں گے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ کہتا ہے نور الدین زنگی. آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو حضور خواب میں ملے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے، فرمایا 2 چت قبر کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، راستہ روکو. اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو. حضور دوسرے دن پھر ملے، پھر تڑپ گئے. تیسرے دن پھر ملے، اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا. لبیک کی صدائیں دیتے مدینہ میں داخل ہوئے. وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائیں، جو روضہ رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے، وہاں سے نکالا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ میں جلایا، اور پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. منصور الوی کہتا ہے میں نے اس بچے سے کہا تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ماں کہتی بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. بھائی جان آپ جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے. تو فرمایا گالی نہیں دینا، پہلی نصیحت کی. اور حضور نے یہ بھی فرمایا مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. معذرت سے بھائی، جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے. جس کو مصلی دو اس کو عزت بھی دو. واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. پہلے تحقیق کر لو. وہ اگر مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، لیکن مصلی دو تو عزت بھی دو دونا ہے. یہ تو بری بات ہے، اب نماز بھی پڑھو، باہر جا کے پگڑی اچھالو، جبہ پھاڑو. فقہ کا مسئلہ ہے، اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں جب ہمارے محلے کی مسجد میں کسی کی ڈیوٹی لگتی تھی نا تو وہ باقاعدہ انتظامیہ یہ بتاتی تھی آپ نے 5 نمازیں جمعہ اور اس کے علاوہ دیگر جو نکاح اور بھی چیزیں تھیں. اور اس میں ایک یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ نے جمعرات کو عصر تا مغرب چندہ اکٹھا کرنا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اچھا میں معذرت سے کہوں گا، لوگ جب اخلاقی حوالے سے گرنے پہ آتے ہیں نا بہت ہی گر جاتے ہیں. اور کچھ لوگ باقاعدہ چھتوں پہ چڑھ کے وہ لکھتے تھے کس نے کتنے دیے ہیں، اور پھر بہانے سے پوچھتے بھی تھے آپ سب آج کتنے 250-300 ہوا ہے بھائی، خود اکٹھا کر لو. یار جس شخص کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں تو اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، جبے بھی پھاڑتے ہیں، پگڑیاں بھی اچھالتے ہیں، جب جی چاہا جو منہ میں آیا وہ کہہ بھی لیا. مجھے ابھی حالیہ چند دن قبل ایک دوست نے کال کی، بوڑھے ہو گئے بیچارے، ایک ہی مسجد میں 26 سال گزارے. تو مجھے کہتے کہ میں ان سے میرا کوئی اختلاف ہوا تو میں نے معذرت کر لی کہ اچھا وقت گزرا، اب رخصت دے دے. تو وہ کہتے میں سامان اٹھانے لگا تو کہا مول صاحب 26 سال کا حساب دے کے جانا جی. دین پڑھایا یار، تمہارے بچوں کو قرآن سکھایا، یہ صلہ دے رہے ہو. جس کی گھر نہیں چلتی اس کی مسجد میں تو چلتی ہے. ہمارے جامعہ کے ایک فاضل نا 3 ماہ بعد 2-3 ماہ بعد واپس آ گئے. تو میں نے کہا بیٹا آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتے میں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا آپ چھٹیاں بڑی کرتے ہو. ظاہر ہے مسجد میں باقاعدگی کے ساتھ بچے آتے بھی نہیں ہیں، مرضی سے آتے ہیں، ہفتے میں 2 دن آتے ہیں، اور پھر ابھی آتے ہیں تو گھر سے پیغام بھی آ جاتا ہے اس کو چھٹی دے. اور حافظ صاحب کی جرت بھی نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ اس نے ابھی سبق نہیں سنایا.
اس کو چھٹی نہیں ملے گی. آپ سب کو پوری طرح اندازہ ہوتا ہے اگر میں نے چھٹی نہ دی تو رات کو اس کے ابے نے آ کے میری چھٹی کروا دینی. ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو میں نے کہا بیٹا آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتا ہے میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ بھائی آپ چھٹیاں کرتے ہو، رات والد کو ساتھ لے کے آنا، توجہ دلانا مقصود تھا. وہ کہتا رات ان کے ابا جی آئے تو بڑے غصے میں تھے، آگ بگولا تھے، اور آگے کہتے ہیں مولوی مسجد تیرے پیو دیے، صبح مجھے نظر نہ آئے مسجد میں. اس میں کوئی شک نہیں، یہ مسجد مولوی کے باپ کی نہیں ہے. میں یہاں یہ سوال کر سکتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں؟ ویسے ہماری زبان پہ یہ بوجھ بن جاتا ہے جملہ، بڑا تلخ ہے یار، دل زخمی ہوتا ہے نا کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا یار، نہ مولوی کے باپ کی ہے نہ کسی اور کی یار. تو فرمایا میں نے عرض کیا مرغے کو گالی نہ دو، وہ نماز کے لیے اٹھاتے. لوگ علماء کو بھی گالیاں دیتے ہیں. پہلی نصیحت فرمایا گالی. دوسرا فرمایا نیکی کو حقیر نہ جاننا. جابر بن سلیم. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے، احتیاط سے گزر جاتے ہیں، اور یہ احساس ہمیں کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا، بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا تو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے. ایک تو بے نیازی سے گزری، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اجر کی ہوئے گا. اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا ذرا سناؤ قبر میں کیسے ہوا؟ کہا الحمدللہ جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دیا. تیسری نصیحت فرمائے جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. بھائی جان آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، دولت اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے کسی کو زیادہ دے دی، کسی کو تھوڑی دے دی. میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید بھی کرتے ہیں نا، بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. دولت سے انسان کبھی بھی نہیں بڑا ہوا بھائی. واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. اور ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں اوقات رکھ. اچھا ہمارے دیہاتوں میں نا کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے، اور سارا دن اسی نشے میں گھومتے کہ لوگ ہمیں آگے بڑھ بڑھ کے سلام کریں. اور کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں، رکھنی بھی چاہیے یار. ایسے لوگوں کے لیے وہ بے نیازی سے گزرتا ہے نا، وہ گزرنا برداشت نہیں ہوتا، اور تلخی ہوتی ہے طبیعت میں. لوگوں سے گزرتے پوچھتا ہے کہ ایک کدا منڈا جس کا بھی ہے خود سلام کر لو. عزت مانگنے سے عزت نہیں ملے گی، ہاں عزت دو گے تو پلٹ کے آئے گی. میرے ٹیچر کہتے مٹی جے نہ مٹی تے رئی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی. ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا درد سوغات بن گئی. آپ عزت دو گے تو پلٹ کے آئے گی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے. کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ یہ تلخ حقیقت ہے دوست. غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. ہاں غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتے یار. غریب بہن ماں جائی جو ہے وہ تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے. وہ کہتا تیری جرت کیویں ہوئی، تو اپنی اوقات تے وے، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. معذرت سے بھائی رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، اور بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. صوفیاء نے لکھا جو بہنوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. یہاں تو دھکے دیتے ہیں بہنوں کو، یہاں تو بہنوں سے مرنا جینا ختم کر لیا. خیر اس جاروب کی بات سنا رہا ہوں. اس نے نظر اٹھائی،
اور یہی خیال کہ کون منہ لگاتا ہے. پھر انہوں نے کہا تو کہا مجھے کہاں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس نے جھاڑو وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ خالی دامن میرے بھائی ایمان سے بھر رہا ہے. جس سے بھی ملو خندہ پیشانی سے, بلا امتیاز ملنا چاہیے. امیر غریب کمی چودھری, یہ بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں. آپ مسکرا کے ملنا شروع کر دو, آپ کو ایسا لگے گا کہ پوری بستی مسکرا رہی ہے. ایک نصیحت فرمائے جابر بن سلیم, کسی کو شرمندہ نہ کرنا. ہم لوگ قدم قدم پہ کرتے ہیں. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا. دیکھیں انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. گناہ گار کے لیے امتحان بڑے ہوتے ہیں. ماضی انسان اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا, پرانا یار مل جائے, تبلیغ غیر مؤثر کرے گا. وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے, شراب خانوں میں گزارتے تھے, دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے کہ چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی, میں جاؤں گا تو عزت کی جا پہ کھڑا کیا جاؤں گا. لیکن جب مسجد میں آئے تو زبانیں معذرت سے یہاں بھی کو کم نہ ملی. ہم نے کہا لے سوچو ہے کھا کے بلی حج نو چلی. تینوں مسجد آرا کی نہ بھایا, چور چوری چھوڑ دیتا ہے, ہیرا پھر نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. وہ بھی کہتے ہیں اللہ اب کہاں جاؤں, نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں, نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. یار ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا نا, اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے, کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں, آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں, لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں. لیکن ہم ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیتے ہیں. یار مجھے بتائیے گا کیا توبہ کا در بند ہو گیا؟ کیا سورج مغرب سے طلوع ہو گیا؟ مجرم جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو, صرف ایسے کرنے نا ہاتھ جوڑ لے, کہے کہ یا اللہ نہیں کراں گا, تو اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے. کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں, بہت بڑا بدماش ہے. اور اس کی بدماشی کیا تھی, وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا. خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے. برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے تو نہیں آئی, غربت مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ, جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج فخر سے نہیں کہتے بہت بڑا جگیردار, بہت بڑا زمیندار, تجوریاں خزانوں سے بھری, ان کے منہ بھی کھولے, پیسہ پانی کی طرح بہایا, اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں. لیکن دولت کہاں لٹائی؟ جہاں نفس کو حظ ملی. ہم دیہاتی نا, میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے ہمارے دیہاتوں میں, کتوں کی لڑائی آئی تو وہاں لٹا دیا, کرکٹ میچ ہے تو وہاں 1 لاکھ کا انعام دے دیا. جہاں نفس کو حظ ملا دولت کا منہ وہاں کھولا. اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں یار؟ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر نہیں, کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں نہیں سنتے یار. صفاق اتنے ہو گئے شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتے ہیں یار. اور دولت لٹانے کا شوق ہے, اپنی غریب بہن پہ لٹا دو یار. آپ کی اس بستی میں کتنے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتے؟ کتنی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی اس لیے ہو گئی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں. چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں, مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. کتاب زیس کا ایک اور باب بیت گیا, جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا.
اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ان مجبوروں پہ لٹا دو یار، دکھیوں پہ لٹا دو. ہمارے گجرانوالا دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے خوب مارا. کچھ زخم سینے میں تھے اور کچھ لوگوں نے مارا تھا. انہوں نے کہا جرت کیوں کی؟ اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ بچوں سے وعدہ کرتا ہوں آج مزدوری کروں گا تو تمہارے لیے کھانا لاؤں گا. خالی ڈبہ جب لے کے جاتا ہوں تو قدم بوجھل ہوتے ہیں. اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی تو محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے کہ جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے. کہاں تھے بھائی جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ آج مر گئے تو چٹا لباس لے آئے. پھر محلے دار اور رشتہ دار بھی جمع ہوتے، جی کل 10واں 40واں کی روٹی ہم بنائیں گے. آج مرنے کے بعد روٹیاں لے آئے. جب زندہ تھا تو اس وقت کہاں تھا چچا، کہاں تھا تایا، کہاں تھا یہ ماما پھوپھی جو بھی نام رکھے ہم لوگوں نے، کہاں تھے یہ رشتہ دار؟ آج مر گیا تو سارے اکٹھے ہو گئے. معذرت سے کہوں گا بھائی لہجہ تلخ ہے قبول کیجئے گا، سچا کی دے پامبڑ مچ دینے. اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی، کڑوی کسیلی قبول کیجئے گا. اور بھائی آج مرنے کے بعد یہ سارے رشتہ دار جمع ہو گئے، کل 40واں کی روٹیاں لے آئے. داور محشر جو قیامت کا منصف ہے یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا. جب نوالے کو ترس رہے تھے کہاں تھے یار یہ لوگ؟ غربت بہت بڑا امتحان ہے. میں شار ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا. میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا آپ تھک گئے ہیں؟ مجھے کہتے یہ میرا 4تھا عمرہ ہے. میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کشمیر سے. حالات پوچھے، کہتے ہیں میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بانجوں بھائیوں کے نام لیے. میں نے معاشی حالات پوچھے، کہتے غربت ہے، مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا. اور اس نے جو اگلی بات کی اس نے تڑپا دیا. وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو کہ غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے، یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی، اور جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجرے سایہ دار نہ تھا. ہمارا کہنا کبھی کبھی زمین پہ اترا کرو یار. یہ جو ہمیں بونے نظر آتی ہیں نا، شجرے سایہ دار بھی بنو، شجرے پھلدار بھی بنو. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. غربت امتحان تو ہے نا بھائی. زندہ تھے تو قدر نہ کی، مر گئے تو دیگے چڑھانے لگے، مر گئے تو کفن لے کے آگے. اور کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی بازاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی، غربت بھوک لے آئی. یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رویا، ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا. میرے لیے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. جب وہ معاف کرتا ہے ہم کیوں نہیں کرتے یار؟ یہ اس کی عادت ہے یار. ایک گناہ چھوڑ کے آیا مسجد میں، معاف کر دو یار، خوش ہو جاؤ، راستہ دو اسے یار. یہ تو مسجد کا ماحول ہے نا، میں گفتگو کو مختصر کرتا ہوں. آپ کبھی گھروں کا ماحول دیکھو، یہ کتنا تلخ ہے. اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے کیا اوقات ہے اس کی، اور گھر میں جو تماشا لگتا ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ ہیں، نمائش والے بہت سارے، ڈیمانڈ والے بہت سارے، تیسرے بہروپیے ہیں جو اچھا بننے کی اچھی ادائیں رکھتے ہیں، اور چوتھے جو کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ گیا. نمائش ہم کر نہ سکے، غربت کی لکیر پہ کھڑے ہیں، 2 وقت کا کھانا مشکل سے چلتا ہے. ڈیمانڈ ہم پوری اسی لیے نہ کر سکے نا، اتنے وسائل نہیں، امیر تو دے لے گا، ہم کہاں سے دیں گے. یہ تیسرے ہیں جس پہ ہم اعتماد کر دیں کہ یہ لوگ اچھے ہیں. یہ بہروپیے جو اچھا بننے کی اچھی ادائیں، یہ سب سے خطرناک ہے. یہ گھروں میں جو جھگڑے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ خطرناک لوگوں کی کہانی سنا رہا ہوں. چینی کا کپ ٹوٹا یار، کیا حیثیت ہے اس کی. وہ تماشا لگا، گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جڑے ماں نے دیتے نہیں وہ استعمال کر. کسی بات پہ جھگڑا ہو، ہم کہتے ہیں بلائے دے پچھلے انو، وہ بیچارے مسکین کو ڈنڈے سوٹے لے کے آتے ہیں.
ماں چادر رکھتی ہے، بوڑھا باپ پگڑی رکھ دیتا ہے، معاف کر دو، سفید بالوں کا بھی حیا نہیں کرتے۔ یہ آخری بار ہے۔ میرے نبی فرماتے 3 باپ ہیں تمہارے، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ سسر بھی باپ ہوتا ہے یار۔ ہم کہتے ہیں آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ تو وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں، بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ ابا اماں، گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا، رہنے کے لیے چارپائی نہیں ملے گی۔ تو وہ بیٹی کو سمجھا کے جاتے، اگر تو طلاق لے کے آ گئی تو تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ پھر مارے بھی کھاتی ہے، دکھ بھی سہتی ہے، اور دکھ سہ سہ کے قبروں میں چلی جاتی ہیں۔ اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اولاد کون دیتا ہے؟ ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے۔ یقین جانو ان کے نوالے گنے جاتے ہیں، اور ہمارے جوان کہتے تو میری وجہ تو رہ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تیری خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی۔ یہ عورت کی قربانی کوئی چھوٹی قربانی نہیں، بہت بڑی قربانی ہے یار۔ وہ کہتا ہے گھر والوں نے تو کہا اس کو فارغ کر ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے، گڈی گڈے کا کھیل ہے، ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا۔ یار یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اولاد نہ ہو تو ہم لوگ نہیں جینے دیتے، اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ وہ میاں والی کا صفاق جس نے 5 دن کی ننھی کلی کو گولیوں سے اڑا دیا، ابھی 1 ماہ قبل پانی کی موجوں کے سپرد اس بیٹی کو بہا دیا گیا۔ بیٹی تو رحمت ہے، بیٹی تو باپ کے جنازے کی رونق ہے یار۔ بیٹی ہو تو نہیں جینے دیتے۔ مجھے ایک بڑھیا نے کال کی کہ مولانا دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے۔ میں نے کہا ماں پہلے اولاد نہیں، کہتی 4 بیٹیاں۔ میں نے کہا وہ تو رحمت ہے، کہا دھمکی دی ہوئی ہے، اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ بہت ساری عورتوں کو طلاق اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹا کیوں نہیں ہوتا۔ اور سسرال میں دیکھ لیں عزت زیادہ کس کی ہوتی، جس کے ہاں 2 بہو، ایک کیا بیٹے اور دوسری کے ہاں بیٹیاں ہیں، کس کی عزت زیادہ ہے؟ جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں۔ اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے۔ میں ٹوبا ٹیکسنگ ایک جگہ گیا تو میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا، میں نے دعا کی۔ اگلی بات سنیے گا، وہ کہتے ہیں مولانا ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ ہیں، اور آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے۔ وہ کہتا ہے ہم سب بے اولاد ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ دے یا نہ دے۔ میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا۔ میرے لیے وہ بہت بڑا دن تھا جب میرے گھر میں بیٹی ہوئی، اور میری بیٹی اپنی بہن بھائیوں میں بیٹھی ہو تو فخر سے بتاتی کہ میرے بابا نے مجھے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ تو میں نے دعا کی تھی، ہم ہاسپٹل میں تھے تو 7 والے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے، ماں چل بسی یا بچے کچھ ہوا، رونے کی آواز تھی۔ واپس آ کے بتا دی 4تھی بیٹی ہوئی ہے، یہ عہدہ رونا پہ آئے۔ ہم تو 2 سے 1 انگلی بھی نہیں بنا سکتے، تقدیر سے کیوں الجھتے ہو یار؟ یہ اس کی مرضی، وہ بیٹے دے، وہ بیٹیاں دے، وہ نہ دے۔ تو میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ سسرال میں شرمندگی، گھر میں شرمندگی، بازار میں شرمندگی، مسجدوں میں گئے تو وہاں بھی شرمندگی۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، اور ہم اس بات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ حاتم اسم ایک بزرگ گزرے، اسم بہرے کو کہتے ہیں، وہ بہرے تھے نہیں لیکن اس نام سے انہوں نے شہرت پائی۔ آپ کی مجلس میں ایک بڑھیا آ کے بیٹھ گئی اور اس کی ہوا خارج ہو گئی، محفل کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکی۔ خیر جب اس کی باری آئی تو فرمایا ماں جی کیسے آئے ہو؟ کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ کان پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے تھوڑا سا اونچا بولے۔ کہا میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ پھر کان پہ ہاتھ رکھیں اور اونچا بولے۔ وہ بڑھیا جی ہی جی میں خوش ہو گئی کہ یہ تو کانوں سے بہرے ہیں۔ آپ نے اسے مجلس میں رسوا ہونے نہیں دیا۔ اچھا یہی نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا، وہ ماں جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے، فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی یہ پتہ چلے گا کہ میں نے اس کی دلجوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو یہ پھر شرمندہ ہوگی۔ ہم دیہاتی نا، ہمارے دیہاتوں میں بارش برسے گلیاں کچی ہوتی، کیچڑ جمع ہو جاتا ہے، بڑے بھی احتیاط سے گزرو تو بعض کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ یہ منظر کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا تو کوئی نہیں، جب کوئی گرتا ہے تو وہ سب سے پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں۔
وہ بعد میں ملاحظہ کرتا ہے چوٹ کہاں سر پہ پاؤں پہ لگی ہے، جو دیکھ رہے ہوتے وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ آخر